کو کنٹینیو کیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور سوال لوگوں نے کیا ہے, اگر کوئی چیز انسان روزے کی حالت میں دیکھتا ہے اور دیکھنے کی وجہ سے, مطلب یہ چیزیں وہ ہے جو شہوت کے تعلق سے, شہوت مطلب وہ جنسی خواہشات کے تعلق سے, جس کو انگلش میں کہیں گے سیکشول ڈیزائرز کے تعلق سے. ٹھیک ہے. تو ایسی چیز جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا روزے کی حالت میں دیکھ لیا, دیکھنے کی وجہ سے شرمگاہ سے کچھ مادہ خارج ہو گیا, جس کو اردو زبان میں کئی الفاظ سے پکارا جاتا ہے. اس کی الگ الگ کیفیتوں کے اعتبار سے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, کہ جیسا کہ مثال کے طور پر جو ہے مزی کا نکل جانا, ودی کا نکل جانا, کامن ٹرم سے مطلب شرمگاہ سے کوئی ایسے مادے جو منی نہیں ہوتے ہیں لیکن نکل جاتے ہیں, سوچنے سے, خیال آ جانے سے, غلطی سے دیکھ لیا, نہیں دیکھنا چاہے دیکھ لیا. زمین زمانہ حالات آج کل ایسے چل رہے ہیں جس کے اندر یہ چیزیں بہت کامن ہو چکی, فحاشی, بیائی, برائی, بہرحال دیکھ لیا اور کچھ نکل جائے. یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے, لڑکیوں کے لیے بھی ہے, بوڑھوں کے لیے بھی ہے, جوانوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے, مطلب میل فیمیل دونوں کے لیے ایسا کچھ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کا گناہ تو اپنی جگہ ہے, روزہ کمزور تو ہوگا لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں, فاسد نہیں ہوگا, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کی کوئی قضا نہیں ہے, اور اس سے روزہ ٹوٹتا بھی انشاءاللہ العزیز نہیں ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اس بات کو ہم یاد رکھیں, سوائے اس کے کہ اگر کوئی چیز ایسی دیکھ لے اور خواہشات سے دیکھا اور منی نکل جائے, ٹھیک ہے, ایجیکولیشن ہو جائے, تب تو اس کا روزہ گیا. ٹھیک ہے. آگے اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی, اس کو کیا کیا کرنا ہوگا پھر روزہ جب گیا تو وہ انشاءاللہ میں بعد میں رکھتا ہوں. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ. ایک بیسک بیماری خے, سب سے بیسک جو شروعات ہوتی ہے کسی بیماری کی, بخار آنے سے پہلے, کچھ بھی ہونے سے خے ہوتی ہے, تو وومیٹنگ ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وومیٹنگ جان مجھ کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. خے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جان مجھ کے کچھ حرکت کر کے معلوم ہے اس سے خے ہوتی کرنا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیں, اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں, چونکہ یہ بھی ایک پارٹ تھا اس لیے میں نے اس میں رکھ دیا. السلام علیکم. ایسیڈیٹی کے کچھ پرابلم. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ. فلاں یہ درست نہیں ہے. لڑکی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا 2 بار علاج ہوا. اس کے اچھا ہونے کے لیے ہم نے 30 روزے رکھنے کی منت مانگی. ابھی بچے کی طبیعت ٹھیک ہے, ہماری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تھے. کیا وہ روزے 2 کر کے رکھ سکتے ہیں؟ بچے کی بیماری کی وجہ اس کا سر بڑا ہونا ہے اور وہ 4 سال کا ہے, اس کے لیے دعا کیجیے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو شفا دے. بہرحال جو سوال یہ تھا کہ 1 مہینے کے روزے نظر مانگے تھے, اب کیا کریں؟ تو آپ 2 کر کے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے کوئی ڈیٹ اور پیریڈ نہیں کہا تھا نا کہ ایک ساتھ رکھوں گی سال بھر میں, تو آپ 2 کر کے ہی آپ رکھ دیں نظر کے روزے. اور یاد رکھیے نظر کبھی بھی بہت تھوڑی مانگنا چاہیے, اور علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض سے کم ہو تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ اللہ نے فرض روزے 30 رکھے ہیں, تو آپ نظر کے روزے 30 نہیں مانگنا تھا آپ نے, کیونکہ اللہ نے سال میں مسلمانوں پہ 1 مہینہ روزے فرض کرے, مطلب اس سے زیادہ آدمی نہیں کر سکتا. ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. نفل روزے یہ وہ سب, یہ تو بہرحال ہر کسی کی بات نہیں ہے, لیکن فرض تو اتنے رکھ سکتا ہے. 30 بہت زیادہ آپ نے مانگے تھے, اگلی بار کم مانگا کیجیے. لوگ ہوتے 1000 رکعت مانگ لیتے ہیں, 100 روزے, 50 روزے, سال بھر کے روزے, درست نہیں ہے. بہرحال آگے مانگیے 30 روزے, یہ لمٹ میں ہے پھر بھی, تو آپ 2 کر کے ہی صحیح یہ 30 روزوں کو مکمل کر لیں, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. آگے تو آپ توڑ سکتے ہیں. ٹھیک. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ 10 بجے کے بعد نہیں توڑنا, ایسا کچھ بھی نہیں. سفر, مسافر ہو, جہاد میں گئے ہو, بیمار ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو لگا کہ روزہ رکھ لیتا ہوں, دیکھیں گے سفر میں پھر تکلیف ہوئی تو توڑیں گے, دیکھیں گے جہاد میں ضرورت پڑی تو توڑیں گے, دیکھیں گے بیماری بڑی تو توڑیں گے. ابھی تو لگ رہا ہے سر درد ٹھیک ہو گیا اور کبھی ختم ہوگی, بہت زیادہ جاڑا تھا رات میں, لیکن دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, رکھ تو لیتا ہوں روزہ. تو ایسا آدمی اگر کوئی روزہ رکھے اور کبھی بھی دل میں توڑنا پڑے تو توڑ سکتا ہے, کبھی بھی, ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم. بھائی آپ نہیں میرے سے جمع توڑ سکتا ہے, کوئی زوال سے پہلے, زوال کے بعد. بہتر ہے کہ آپ روزہ دیکھ بھال کے رکھیں, لیکن پھر بھی آپ نے سوچا کہ یار میں رکھ پاؤں گا, رکھ لیا, بعد میں نہ ہو سکے تو بہرحال کوئی حرج نہیں. آپ دن کے کسی بھی وقت آپ روزہ
توڑ سکتے ہیں آپ روزہ توڑ دیں اور بعد میں اس روزے کو آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اس روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہے, کوئی فدیہ نہیں ہے سوائے قضا کے. آپ کو بعد میں صرف جو روزے کی قضا کرنا پڑے گا, بس اتنا ہی ہے. اور جو بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دے, بڑھاپے کی وجہ سے روزے چھوڑے, ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے. آخری بس باب قضا روزہ نہیں ہوتا تو کیا کرے. دیکھیے پہلی چیز یہ بات یاد رکھ لیجئے, روزے کے اندر کوئی چیز کا نگلنا منع ہے. کھانے پینے کی چیز یا جو چیز کھائی جا سکتی ہے نگلی جا سکتی ہے وہ منع ہے. جو اندر کے اندر رہے اس سے پوچھ کی پوچھ نہیں ہے. بہت سے لوگ روزہ رکھتے اور پورا دن تھوکتے بیٹھے رہتے, منہ میں آتا, اگر اندر چلا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے کیونکہ وہ پارٹ ہے اس کا. بہت سے لوگ روزے کے ہاتھ میں کلی کرتے, کلی کرنے کے بعد کپڑا لے کے پورا بولے پانی نہیں رہنا. اگر اتنی احتیاط ہوتی تو صحابہ ضروری عمل کرتے. ایک بھی صحابی سے وضو کرنے کے بعد منہ کو صاف کرنا گیلے سوکھے کپڑے سے ثابت نہیں, تھوکتے بیٹھے رہتے. بس آپ احتیاطاً جو پانی کا ہوتا ہے ایک بار دو بار تھوک دے, اس میں پانی نکل جاتا ہے, پھر کوئی مسئلہ. یہ تھوک عموماً منہ میں رہتا ہے, اس کے اندر جانے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ نیچرل ہے. اب انہوں نے کف کیا, کف مطلب میوکس ہے, اسپوٹم ہے, مطلب بلغم ہے, پانی ہے, موٹا گاڑا پانی ہوتا ہے اس کا. تو یاد رکھیے اگر وہ ناک کے اندر سے اندر چلا جاتا ہے گلے میں سے, کسی کو پوچھ اور پکڑ نہیں. اگر آپ منہ میں لاتے ہیں تو پھر اندر نہیں لے سکتے. بلغم تھوکنے کو منہ میں لا لیا, اب آپ نگل نہیں سکتے. اندر سے یا اور اندر چلا گیا کوئی مسئلہ, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس میں نیت یہ نہ ہو کہ آپ کو بلغم کھانا ہے, یہ بھی ضروری ہے. یہ بات, یہ مسئلہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, بولے پیٹ بھر لیں گے اس سے اپن, نیت وہ نہیں ہے. آپ نیچرل ہے, آپ بیمار ہیں, کیا چاہتے تھے تھوکنا, چلا گیا, اس پہ انشاءاللہ کوئی پوچھ نہیں, کوئی وہ نہیں. میوکس پانی, گاڑا پانی ہوتا ہے, اندر سے اندر چلا جائے کوئی نہیں ہوتا. اچھا یہ چیزیں جب منہ سے باہر آئیں گی تو گندگی ہے نا, منہ کے اندر تھوڑی گندگی ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ. غلطی کی اور فلاں اور فلاں اور بہت پریشان ہو جاتا ہے. روزے کا معاملہ لے لیجئے, کسی شخص نے روزے کی حالت میں انجانے میں مطلب بغیر نیت کے کوئی چیز کھا لیا, اس کی نیت نہیں تھی لیکن انجانے میں کھا چکا اس لیے کہ اس کو یاد نہیں رہا کہ وہ روزہ ہے. اب سارا روزہ اس کا کشم و کش میں گزرتا ہے, ہوا نہیں ہوا, والد صاحب بول رہے ہو گیا, امی بول رہے نہیں ہوا, پڑوسی بول رہا ہو گیا, ادھر پڑوسی بول رہا نہیں ہوا, سامنے والا بول رہا ہو گیا, اور شام تک کشم و کش میں یا تو روزہ رکھتا ہے یا پھر سرے سے کچھ کھا لیتا اور کہتا میں توڑ ہی دیتا ہوں اس لیے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں. تو حالانکہ ایک بنیادی چیز تھی کہ ایک انسان پہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان پہ روزوں کو فرض کیا, تو روزوں کے تعلق سے وہ باتیں بہت گہرائی کے نہیں, مختصر وہ مسائل جو روزے سے متعلق ہے کہ انجانے میں کھا لیا تو کیا کروں, روزے کی حالت میں کیا میں خوشبو لگا سکتا ہوں نہیں لگا سکتا ہوں, یہ وہ سوالات ہیں جو لوگ عموماً کرتے ہیں. ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا, کس بنیاد پر؟ اس نے تیل لگا لیا. تو کہا تمہارا روزہ ٹوٹ گیا کیوں؟ تو تمہیں تیل لگایا روزے کی حالت میں. تو مطلب ایسی چیزیں جو بہت بنیادی بات ہے, اور یہ سب کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ چند مختصر مسائل جو کسی عبادت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتے وہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن بہت سی بار اس میں ہم لوگ کوتا نظر آتے ہیں, پوچھ لیں گے نا کسی سے, اور ہر بار جب کوئی ملتا نہیں ہے تو پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک, اور اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ کسی عبادت کو ہم شک میں گزارے. اس لیے نماز میں کہا 3 یا 4 پڑھی, شک کو نکال دو, یقین کر لو اور بعد میں سجدہ سہو کر لو, لیکن شک میں عبادت مت کرو. ٹھیک ہے. اب اسی طرح روزے کے کچھ مسائل ہیں, اگر اس کو بھی ہم جان لیں تو پھر ہم شک میں نہیں ہوتے. نہ روزے کی ابتدا شک میں ہوتی ہے, نہ اس کی انتہا خاتمہ شک میں ہوتا ہے, نہ مہینہ شک میں شروع ہوتا ہے, نہ عید شک میں ہوتی ہے. ورنہ جب مسئلے پتہ نہیں ہوتے تو ہر چیز میں شک اور شبہ, اور انسان یہ سوچتا ہے اس کو دہرا لوں کیا اس لیے کہ مجھے شک ہو رہا ہوا یا نہیں ہوا, اور پریشان ہوتا ہے. تو چند مسائل میں رکھوں گا, اور مسائل کو جاننے کا سمجھے آپ کے سامنے پہلے رکھوں. اب آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف اور چند مسائل کی طرف میں انشاءاللہ عزیز بڑھتا ہوں. آئیے پہلا نقطہ آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو کامن کوشچنس آتے ہیں وہ کامن کوشچنس کے بیسس پہ میں نہیں بنایا ہوں. یہ بات یاد رکھے کہ اس میں کوئی چیز بھی ذرہ برابری بدل جائیں گی تو جواب بدل جاتا ہے. لہٰذا اگر اس میں سے کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو لیکن کچھ اس میں تبدیلی ہو تو آپ قطعاً میری بات پر قیاس آرائیاں کر کے عمل نہ کریں, بلکہ علماء سے رابطہ کر کے اس معاملے میں فتویٰ لے لیں. تو ذرا سے چینجز چیزوں کو
جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر دیتے ہیں. تو خیاس آ رہا ہے یہ نہ کرو، ایسا ہے تو ایسا ہوگا مت کیجیے. ٹھیک ہے، یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں. یا پھر اپنے سوال سے کوئی اس میں نے نہ کہی کوئی بات تو آپ اس میں بہرحال پوچھ سکتے ہیں. آئیے پہلا جو کامن کوشچنس ہے، جو سوالات جو کرتے ہیں، وہ سوالات جو میرے پاس آئے جو پوچھے گئے، میں انہیں پہ جو فتح میں نے پڑھے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ کہ مغرب سے اگر 5 منٹ پہلے بھی اگر حیض آ جائے تو سوال ہوتا ہے کیا روزہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا، کنٹینیو کرے؟ تو یاد رکھے سورج غروب ہونے، مغرب اسی کو کہتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے چاہے وہ 5 منٹ پہلے کیوں نہ ہو، اگر حیض آ جائے تو اس دن کا روزہ چلا گیا. اب اس کی بعد رمضان کیا کرنا ہوں گی؟ قضا کرنا ہوں گی. سمجھ رہا ہے بات کو؟ وہ روزہ نہیں ہوا. اب سوال، اب روزہ نہیں ہوا تو پھر پورا دن ہم نے کیا کیا؟ پورا دن جو آپ بھوکے پیاسے رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر دیں گا. اور نیت تو اصل ہے نا، آپ نے نیت تھی روزے کی، لیکن چونکہ حیض آ گیا، مینسس آ گیا، آپ کو اب بعد رمضان اس روزے کی بھی قضا کرنا پڑیں گی جس میں مغرب سے چند منٹ پہلے یا سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے یا سن سیٹ سے جو ہے جسے کہیں گے فیو منٹس بیفور بس کچھ ہو گیا تو بھی اس کا روزہ چلا گیا. وہ اس روزے کی بعد رمضان قضا کریں گی. ٹھیک. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.